سورہ نساء کی آیت نمبر 34۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا ہے کہ وہ بیوی جس سے آپ کو خدشہ ہو بے وفائی کا، یا وہ بے وفا ہو چکی ہو یا آپ کو خدشہ ہو بے وفائی کا، سٹیپ بائی سٹیپ اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ ایک لفظ فرماتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، جس کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے اور انہیں پھر مارو۔ اور اس چیز سے پھر بہت سے فیمنسٹس، بہت سے مشرکین ملحدین ایکس مسلمس یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی دیکھیں، قرآن میں آپ کا اللہ وائف بیٹنگ کا حکم دے رہا ہے، صرف اجازت نہیں دے رہا بلکہ حکم دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث شریف ہے جس میں آیا ہے کہ اگر مرد عورت کو اپنے بستر پہ بلائے کنزیومیشن کے لیے، سیکچول انٹرکورس کے لیے، اور وہ نہ آئے، انکار کر دے، تو ساری رات، اور ہسبینڈ ناراض ہو کے سو جائے، تو ساری رات فرشتے لعن طعن کرتے ہیں اس وائف پہ۔ تو اس کے ضمن میں سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا پھر میریٹل ریپ جائز ہے اسلام میں؟ یعنی زبردستی عورت پہ کرنا اس معاملے میں، سیکچول انٹرکورس کے معاملے میں کیا جائز ہے؟ تو یہ دو بڑے اہم سوال ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال بہت کلبلی مچاتے ہیں آج کل، اور چونکہ تفقہ اتنا عام نہیں ہے، عمق اتنا عام نہیں ہے، ون بک اسکالرز ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ، تو اس وجہ سے جب غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں، مستشرقین یہ اعتراض کرتے ہیں، فیمنسٹس یہ اعتراض کرتے ہیں، تو فوری طور پہ ذہن میں آتا ہے کہ اوہ یہ تو ہے مسئلہ جی، یہ تو کوئی معاذ اللہ کوئی غلط بات ہے جو قرآن میں ہے، یا اس طرح کے ابہام اور اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس مسئلے پہ آج کی ڈسکشن ہے۔ آپ مجھے جوائن اگر کریں گے آج کی ڈسکشن میں تو مجھے خوشی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ تھنگز فرسٹ، ون بائی ون چلتے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس جو مسئلہ ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے میریٹل ریپ کا، عورت کے اوپر زور زبردستی کرنا سیکچول انٹرکورس کے معاملے میں۔ اگر عورت انکار کر دے تو مرد زبردستی کرے اس کے ساتھ، ریپ کرے اس کا۔ میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے اوبویسلی۔ اس ضمن میں جو حدیث شریف ہے، جو ٹیکسٹ ہے، اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 3237 3237 3237 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے، میں اس کو تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت، اگر مرد، یہاں پہ مراد خاوند، ہسبینڈ، اپنی وائف کو اپنے بستر پر بلائے، فابت، اور وہ انکار کر دے، فبات غضبان علیہا، تو وہ مرد جو ہے وہ اس سے ناراض ہو جائے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، تو صبح ہونے تک اس پہ، اس عورت پر، ہا کی ضمیر ہے، عورت کے لیے لوٹ رہی ہے، اس عورت پر صبح ہونے تک ملائکہ یعنی فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں، معاذ اللہ من ذالک۔ اب اس ٹیکسٹ سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ آپ میریٹل ریپ کریں اپنی وومن کا، جبکہ معاملہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ اس ٹیکسٹ سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ عورت انکار کر سکتی ہے، عورت انکار کر کے ایک طرف سو گئی منہ کر کے، مرد دوسری طرف سو گیا، تو تبھی مرد ناراض ہو کے سویا نا۔ جو لعنت ملامت کا معاملہ ہے وہ تو عورت کے اور رب کے درمیان ہے۔ جو انسانوں کے درمیان معاملہ ہوا وہ کیا ہوا کہ مرد نے بلایا بستر پہ، عورت نہ آئی، مرد ناراض ہو کے سو گیا، عورت دوسری طرف منہ کر کے سو گئی، ختم ہو گئی بات۔ تو اس میں تو بلکہ مرد کو بتایا گیا ہے کہ عورت اس سے انکار کر سکتی ہے اس معاملے میں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے، اور وہ عورت پہ زبردستی نہیں کر سکتا۔ میریٹل ریپ کی تو ممانعت ہوئی اس حدیث کے مطابق،
جا کے آپ اس سے استدلال کریں کہ اسلام میں میریٹل ریپ ہے. مطلب بعض اوقات یہ جو آج کل گوگل جنریشن ہے نا، اس پہ بعض اوقات کچھ معاملات میں بڑی ایک مضحکہ خیز سی صورتحال ان کے ہاں پیدا ہو جاتی ہے، جو ہماری گوگل جنریشن ہے، کہ آپ متن کو تو سمجھیں، نص کو تو سمجھیں، ٹیکسٹ کو تو سمجھیں. اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت، یہاں پہ معاملہ ختم ہو گیا. ابت، عورت نے انکار کر دیا. اب عورت کے انکار پر مرد ایک طرف سویا منہ کر کے بستر پر، عورت دوسری طرف منہ کر کے سوئی، تو ساری رات فرشتوں نے لعنت بھیجی نا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت انکار کر سکتی ہے اور مرد اس کو مجبور نہیں کر سکتا. یہ دنیاوی لحاظ سے معاملہ ہے. باقی اس پہ جو لعنت ملامت اللہ کے فرشتوں کی طرف سے ہے، وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. اس میں کہا یہ جا رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس حدیث شریف سے عورت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انکار نہ کرے حتی الامکان. اس کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ دیکھیں، شادی شدہ مرد اگر زنا کرے تو اس کی سزا موت ہے. اور شریعت میں موت کی سزا اور کسی معاملے میں بھی موت کی سزا تبھی ہے شریعت میں جب آپ قتل کریں یا فساد فی الارض کریں. یعنی آپ نے ایک جان کو ناحق قتل کیا تو آپ کو قتل کیا جائے گا قصاص میں، یا آپ فساد فی الارض کریں. فساد فی الارض میں ریپ آتا ہے، مسلح ڈکیتی آتی ہے، اس طرح کے معاملات، دہشت گردی آتی ہے. تو یہ اگر آپ کمٹ کریں گے تو شریعت کہتی ہے کہ ان لوگوں کو قتل کیا جائے گا. فقط یہ 2 یا 3 4 معاملات ہیں. یہ محسن کا زنا ایک بڑی عجیب صورتحال ہے اسلام میں، کہ مرد جو شادی شدہ ہو وہ زنا کمٹ کرے تو بظاہر تو اس میں کوئی آپ کسی کو ہارم تو نہیں پہنچا رہے، آپ کسی کی پراپرٹی تو نہیں ڈیمیج کر رہے یا لوٹ نہیں رہے، لیکن پھر بھی اس پہ سزا کیا ہے؟ مرد کے لیے موت. اتنا سخت حکم ہے. اس بات کو سمجھیں گے تو یہ حدیث شریف سمجھ آئے گی. مرد کے لیے راستہ بند ہو گیا شادی کے بعد. اگر شادی سے پہلے بھی نہیں تھا راستہ، لیکن اگر کوئی یہ آرگیو کرے، اور میں جیسے یہ آرگیو کر رہا ہوں کہ شادی سے پہلے چلیں، پھر بھی کیا تھا؟ 100 کوڑے. چلو بچ بھی جاتے ہیں لوگ، ویسے تو وہ بھی تقریباً موت ہے، لیکن بچ بھی جاتے ہیں لوگ. لیکن شادی کے بعد تو بالکل قطعاً بالکل معاملہ ختم ہو گیا. موت ہے، موت کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. لیپیڈیٹ کریں گے آپ، سنسار کریں گے یہاں تک کہ وہ مر جائے، اس سے پہلے آپ نہیں چھوڑیں گے اس کو. تو جب اتنی بڑی قدغن لگا دی تو پھر یہ ذمہ داری سیکچول سیٹسفیکشن کی، یہ ساری کی ساری ظاہر ہے زوجہ پہ آئی، یہ ساری کی ساری بیوی پہ آئی. اس وجہ سے اللہ نے یہ معاملہ فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیوی انکار کر دے تو ظاہر ہے مرد کے پاس تو اس کے علاوہ پھر کوئی راستہ ہی نہیں. استمناء بالید کرے گا تو بھی گناہ گار ہوگا، کسی اور عورت کے ساتھ بدکاری کرے گا تو موت ہے. تو اس لیے یہ ہے حدیث. لیکن یہ اللہ اور اس کے درمیان ہے، اس عورت کے درمیان. مرد کا کوئی تصرف نہیں ہے، مرد نہیں عورت کو مجبور کر سکتا. تو پہلا تو یہ مسئلہ ہم نے حل کر لیا کہ اسلام میں میریٹل ریپ نہیں ہے. اسلام میں میریٹل ریپ نہیں کمٹ کیا جا سکتا. اب اگر کوئی کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ ظاہر ہے اگر اپنی وائف سے وہ زبردستی کرتا ہے تو اس پہ زنا کیا، زنا بالجبر کی حد تو نہیں لگے گی. وہ زنا بالجبر تو نہیں کہلائے گا، وہ جبر، ظلم، زیادتی ضرور کہلائے گا، ڈومیسٹک وائلنس ضرور کہلائے گا، لیکن وہ ریپ اسلام کی نظر میں نہیں کہلائے گا. تو ڈومیسٹک وائلنس کی بے شمار سزائیں ہیں جو کہ بیان ہوئی ہیں، اور تعزیراتی طور پہ قاضی اس کو سجن میں ڈال سکتا ہے، جیل میں ڈال سکتا ہے، کوڑے لگوا سکتا ہے، مرد کو نکاح فسخ کرنے کا حکم دے سکتا ہے، جرمانہ عائد کر سکتا ہے. یہ ہمارے پاس آثار اور روایات سے موجود ہیں، اور یہ جیورسٹس کی آپ بکس دیکھیں، میں ابھی تفصیل میں نہیں جا سکتا. آپ گوگل پہ سرچ کر لیں، آپ کو حوالے مل جائیں گے. جیورسٹس، ہماری تاریخ بھری پڑی ہے اس سلسلے میں، کہ وہ نہیں اس کو اس طریقے سے مجبور کر سکتا. مجبور کرے گا تو قاضی اس کو سزا دے گا، کیونکہ عورت کا جو معاملہ ہے وہ دنیاوی لحاظ سے تو ہے نہیں، انسانوں کے درمیان تو کا معاملہ تو بیان ہو گیا کہ ایک انسان نے کہا، دوسرے انسان نے انکار کر دیا. اب جو ما فوق الفطرہ معاملہ ہے، جو رب کے ہاں، رب کے علم میں جو معاملہ ہے، وہ عورت کا اور رب کا آپس میں معاملہ ہے.
اس میں ہیومن انٹرونشن نہیں ہو سکتی. اس میں آپ یہ دلیل نہیں بنا سکتے کہ جی چونکہ عورت کو فرشتے لان تان کر رہے ہیں اس لیے میں اس کا اب جو ہے وہ ریپ کر رہا ہوں. دیٹس ریڈیکولس, دیٹس ٹوٹلی ریڈیکولس. تو یہ بات آپ نے سمجھ لی. اب آ جاتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف جلدی سے. دوسرا جو ہمارے یہاں مسئلہ ہے وہ ہے سورہ نساء کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء. یہ 34 ہے غالباً آیت, 33 پہ چلے جاتے ہیں. یہ آیت اگر پوری پڑھ لیں تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں, بیشتر مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جی یہ ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. Verily men are protectors of women. مرد عورتوں کے محافظ ہیں کیونکہ اللہ نے کچھ کو کچھ پہ فضیلت دی ہے. As men have been provisioned by Allah over women. کس چیز میں؟ obviously physical strength میں, obviously بدنی طاقت میں. اور عورتوں پہ فضیلت ہے نا, ان کو عورتوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں مرد. اس میں تو کوئی, یہ تو بایولوجیکل فیکٹ ہے, اس میں تو کوئی شخص اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا. تو اس لیے چونکہ ان کے پاس بدنی قوت زیادہ ہے, وہ فزیکلی زیادہ اسٹرانگ ہیں عورتوں سے, اس لیے وہ عورتوں کے محافظ ہیں. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اور چونکہ وہ ان پہ خرچ کرتے ہیں. نان نفقے کی ذمہ داری مرد کی ہے. اسلام میں یہ بات سمجھ لیں, عورت پر کوئی فائنینشیل ذمہ داری نہیں ہے اس کی پیدائش سے لے کے اس کی موت تک. پیدا ہوگی تو باپ پہ ہے, خدا نخواستہ باپ مر جائے تو بھائیوں پہ ہے. شادی ہوگی ہسبینڈ پہ ہے, ہسبینڈ مر جائے گا بیٹوں پہ ہے. ڈیتھ تک مردوں پہ. اس کے اوپر زیرو زلچ نادا, 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کی شرعی طور پہ اس کے اوپر قطعاً کوئی حجت نہیں ہے. اس کا کوئی فرض نہیں ہے کہ گھر میں 1 روپیہ بھی خرچ کرے. عورت اگر کماتی ہے, مرد کماتا ہے, مرد کی کمائی عورت کے لیے ہے. عورت کا نان نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے, بچے کا خرچ مرد کی ذمہ داری. عورت اگر کماتی ہے اس کے سارے پیسے اس کے ہیں, 1 روپیہ بھی وہ گھر پہ خرچ کرنے کے لائبل نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو اچھی نیک عورتیں جو کہ حفاظت کرتی ہیں اپنے آپ کی اور اپنے ہسبینڈ کے چیزوں کی, اس کی غیر موجودگی میں, اور ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں جن کو اللہ نے جن چیزوں کو انٹرسٹ کیا ان پہ. واللاتی تخافون نشوزہن, ہاں البتہ پھر اگر تم لوگ یعنی ہسبینڈز جو ہیں ان کو خوف ہو اپنی وائفز کی طرف سے بے وفائی کا, چکر چل نکلے تمہاری وائف کا کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا شروع ہو جائے, غائب ہونا شروع ہو جائے, راتوں کو گھر سے باہر رہنا شروع ہو جائے, اور تمہیں یہ ڈر ہو, یعنی واضح طور پہ تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہو کہ یہ اب کسی اور کی طرف ملتفت ہو رہی ہے, تمہیں بتائے بغیر, تم سے طلاق کا مطالبہ کیے بغیر, کسی بھی عذر شرعی کے بغیر, تو پھر کیا کرو؟ فَعِظُوهُنَّ, تو سب سے پہلے کیا کرو کہ ان کو ڈراؤ دھمکاؤ, ایڈوائز کرو. عِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, اور سٹیپ نمبر 2 اگر وہ اس سے باز نہ آئیں تو بستر علیحدہ کر دو,
یعنی ان کے ساتھ شب باشی مت کرو. وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو سیپریٹ ہو جاؤ، ان سے سیپریٹ ہو جاؤ. یہ جو اب وَاضْرِبُوهُنَّ کا لفظ ہے نا، یہ وَاضْرِبُوهُنَّ 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 یہ متقدمین نے اس معنی میں لیا ہے، مارنے کے معنی میں. لیکن متاخرین جو آج کے زمانے کے جو ایگزیجیٹس ہیں وہ اس کو اس معنی میں نہیں لیتے، مار پیٹ کے معنی میں نہیں لیتے. اور میں حوالہ دے سکتا ہوں عرفان القرآن کا، ڈاکٹر طاہر القادری کا جو ترجمہ ہے. یہاں پہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، عرفان القرآن. انہوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اسٹرائک اے سیپریشن بٹوین یور سیلفس، ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ، سیپریٹ ہو جاؤ. یہ نہیں اوپن ہو رہی سائٹ عرفان القرآن کی. بہرحال اس میں بات یہ کرنے کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ضرب یضرب ہے یہ اور بھی معنی میں استعمال ہوا قرآن مجید میں. مثلاً ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، تو وہاں پہ مراد مارنا تو نہیں ہے. تو اس کا صرف ایک ہی مطلب کرنا میرے نزدیک غلط ہے. اس لفظ کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اس کا، اور میرے خیال سے یہ مطلب اس کا بہتر ہے کہ آپ ان سے ایک سیپریشن سٹرائک کریں، آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں، سیپریٹ ہو جائیں. تو اینی ویز بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ 34 جی وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ان سے علیحدہ ہو جاؤ، سیپریٹ ہو جاؤ ان سے. ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل آپ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب مارنا ہی ہے، تو پھر بھی یہ نمبر 3 پہ آ رہا ہے، 3rd نمبر پہ. پہلے آپ نے ان سے بات چیت کرنی ہے، پھر آپ نے ان سے بیڈ علیحدہ کر دینا ہے، پھر اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو پھر مارنا ہے. اور مارنا پیٹنا کیسے ہے؟ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ آپ اس سے زیادہ نہیں مار سکتے کہ جتنا ایک سٹک سے مارنے کا اثر ہوتا ہے، اس سے زیادہ آپ زور سے نہیں مار سکتے. چہرے پہ نہیں مار سکتے، نشان نہیں مطلب آپ ڈال سکتے اتنی زور کی مار پیٹ کا، اور اتنا ہی صرف اس کو مار سکتے ہیں کہ جتنا ایک سٹک سے مارتے. تو یہ مفسرین نے لکھا ہے، یہ تو متقدمین نے بھی لکھا ہے اور متاخرین نے بھی لکھا ہے کہ اس مار سے مراد ہے بڑا لائٹلی سا سٹرائک کرنا، صرف تأدیباً، اگر یہ مان بھی لیا جائے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور پھر اگر وہ مان جائیں، اگر وہ واپس آ جائیں اپنی درست راستے پہ، تو بالکل بھی بغاوت مت کرو. لا تبغوا، بالکل بھی اپنی لمٹ کو سرپاس مت کرو ان کے ساتھ، یعنی فوری طور پہ اپنا دل صاف کر لو اور بالکل اچھے طریقے سے عاشروہن بالمعروف. اب اس آیت سے کیا ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ آپ اگر اس آیت کو پڑھیں، اگر تو جانڈس ڈائی سے آپ پڑھیں گے، اگر کسی کا ایجنڈا یہ ہے پروپیگنڈسٹ کا کہ اس نے جانڈس آئی سے پڑھنا ہے تو وہ تو ایک علیحدہ بات. لیکن اگر، اور میں اسپیشلی اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں جو آج کی میری یوتھ ہے، اگر بچوں آپ دھیان سے ایک دفعہ اس کو سکون سے اس آیت کو پڑھو گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آئلی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کس طرح میانہ روی کی تلقین فرما رہا ہے. تو اس آیت میں قطعاً یہ بات نہیں ہے کہ عورتوں سے مار پیٹ کرو. جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یہ تعزیراً قابل سزا ہے، قاضی اس کی سزا تجویز کر سکتا ہے، اور اس کے اندر مرد کو جیل میں ڈال سکتا ہے، اس کو کوڑے مارنے کی سزا دے سکتا ہے، اور اس کو بلکہ اس سے بھی زیادہ کوئی سزا فائنینشلی بھی دے سکتا ہے، یعنی فائنینشیل سزا اور سجن کی سزا، جیل کی سزا اور جرمانہ دونوں اکٹھا بھی کر سکتا. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ
یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ جو چیز کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مردوں کو کہ اگر تمہیں ڈر ہو تخافون نشوزہن فائزوہن، اگر تمہیں ڈر ہو ان سے بے وفائی کا تو تم انہیں تنبیہ کرو اچھے خاصے ڈراؤنے الفاظ میں، یعنی کہ بڑا ان سے یہ عزوہن کا ایک آپ مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں کہ بڑی کڑوی ایڈوائز دینا کسی کو، بڑا کڑوے الفاظ میں کسی سے گفت و شنید کرنا، تو یعنی آپ انہیں اچھے طریقے سے جھنجھوڑ سکتے ہیں وربلی. تو یہ بات صرف اگر کوئی سمجھ رہا ہے نا مردوں کے حوالے سے ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. یہ عورتوں کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 1-8 میں، 128 میں جا کے یہ ذکر آتا ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. میں اسی لیے یہ وقت لگاتا ہوں، آپ کے سامنے سرچ کرتا ہوں تاکہ آپ کو بعد میں مسئلہ نہ ہو اور آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آ جائیں. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. اور اگر عورت یہ اس کے دل میں یہ آ رہا ہو کہ میرا مرد بے وفائی کر رہا ہے مجھ سے، یہ خافت وہاں پہ بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے. دیکھیں اس آیت میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے بعین ہی خافت، فیئر. اگر نشوزہن، اگر تمہیں ان کی بے وفائی کا خوف ہو، یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے من بالہا نشوزن، اگر ان کی ایل کانڈکٹ کا، ان کی انفیڈیلٹی کا عورت کو خوف ہو، او اعراضا فلا جناح علیہما، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک پہ بھی گناہ نہیں ہے اگر وہ اس معاملے میں افہام و تفہیم کرنا چاہیں. افہام و تفہیم کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ صلح سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ سیپریٹ ہو جانا چاہیں، عورت طلاق لے لینا چاہے، خلا لے لینا چاہے، یا مرد کے ساتھ وربلی جھگڑا بھی کرنا چاہے. وہ بھی میں ابھی آگے آپ کو دکھاؤں گا ایک حدیث شریف انشاءاللہ آپ کو، بلکہ ابھی دکھاتا ہوں حدیث شریف. یہ اکثر میرے محترم بھائیوں کی نظر سے بھی پوشیدہ رہتی ہے جو علماء ہیں آج کل کے، اور میرا خیال ہے علماء کو یہ بیان کرنی چاہیے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2468، صحیح بخاری 2468، اور کتاب المظالم کے اندر یہ امام بخاری نے ذکر کیے. اس کے اندر واقعہ کچھ ایسے ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لم ازل حریصا على ان اسأل عمر رضی اللہ عنہ عن الامرأتين من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللتين قال اللہ لهما ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما. کہ یہ جو آیت نازل ہوئی تھی ان تتوبا الى اللہ، اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ کن دو ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی. یہ واقعہ پھر حضرت عمر انہیں سناتے ہیں کہ یہ کس بیک ڈراپ میں یہ آیت نازل ہوئی. تو اس کے اندر حضرت عمر اپنی اور اپنی وائف کی بات انہیں بتاتے ہیں بائی دا وے. اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، ہم جو قریشی لوگ ہیں ہم اپنی عورتوں پہ غالب آتے تھے. یعنی ہمارا جو رہن سہن کا طریقہ تھا، طریقہ معاشرت تھا، وہ یہ تھا کہ ہمارے گھروں میں مرد کی چلتی تھی، عورت کی نہیں چلتی تھی. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، تو ہم جب ہجرت کر کے یہاں آئے انصار کے پاس، تو اذا ہم قوم تغلبهم نساؤہم، تو ان کی عورتوں کا حکم چلتا تھا ان کے اوپر. یہ دیکھا دیکھی ہماری جو عورتیں ہیں یا خود نہ من ادب نساء الانصار، وہ بھی یہی معاملات ہمارے ساتھ کرنا شروع ہو گئیں، وہ ہم پہ حکم چلانا شروع ہو گئیں. اب یہاں پہ میں آپ کی توجہ جس طرف کرنا چاہ رہا ہوں مبذول، جس معاملے کی طرف، یہ حدیث شریف آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، آپ کے سامنے اس کا متن ہے. یہ 2468 صحیح بخاری کی
انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2468 ہے یہ حدیث. میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں اور جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں کلچرل ہوتی ہیں، انہیں کلچرلی ہی دیکھنا چاہیے. انہیں اتنا زیادہ بال کی کھال اتارنے والا معاملہ نہیں بنا دینا چاہیے. یہ دیکھیں کلچر کا ذکر ہو رہا ہے کہ قریشی جو تھے وہ اپنی عورتوں پہ غالب ہوتے تھے. ان کے گھروں میں مردوں کا حکم چلتا تھا اور وہ سخت گیر قسم کے مرد ہوتے تھے. جب وہ انصار کے پاس آئے ہجرت کر کے تو انصار کے اندر خواتین کا حکم چلتا تھا. خواتین جو ہیں وہ ان کا غلبہ تھا مردوں پر. اور جیسے ہمارے ہاں بھی ہے نارملی گھروں کے اندر ماؤں کا حکم چلتا ہے، گھر سے باہر باپوں کا حکم چلتا ہے. اب تو خیر گھر سے باہر بھی نہیں چلتا، اب تو خیر زمانہ ہی بدل گیا ہے. لیکن اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ عورت کا حکم چلتا ہے گھروں میں. تو انصار کے ہاں ایسے ہوتا تھا. اب جو قرآن کی آیت جس کی طرف ہم لوٹ رہے ہیں، اس کے اندر میں نے آپ کو جو دوسری آیت دکھائی قرآن شریف کی سورہ نساء کی، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر عورتوں کو یہ خوف ہو مردوں سے نشوز کا، وہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، خوف اور نشوز وہی استعمال مرد کے لیے ہوئے ہیں الفاظ، وہی استعمال عورت کے لیے ہوئے ہیں. تو یہ کلچر پہ ڈیپینڈ کرے گا. جس جگہ پہ مرد کا ہاتھ اوپر ہے، مرد حکم دینے والا ہے، وہاں پہ ظاہر ہے مرد انیشیٹ کرے گا. جس جگہ پہ عورت حکم دینے والی ہے، عورت کا چلتا ہے. میں آپ کو ذاتی طور پہ ایسے واقعات بتا سکتا ہوں ذاتی طور پہ کہ عورت نے وہ کچھ کیا ہے مرد کے ساتھ صرف اس شک کی بیس پہ. اور شک کیا، یقین ہی ہوگا آج کل کے مرد اللہ ماشاء اللہ سارے جو شادی شدہ مرد ہیں ان کی گرل فرینڈز ہوتی ہیں. تو کبھی وہ میں جن کا واقعہ بیان کر رہا ہوں نے موبائل میں سے دیکھا، اور وہ بھی ایسے دیکھا کہ اغلباً کوئی ایونٹ تھی، کوئی پارٹی تھی، تو اس پہ بار بار وہ آ رہی تھی لے کے ہسبینڈ کے پاس کہ اپنا تھم لگا دیں تھم لگا دیں، میں نے تصویر کھینچنی ہے. تو ہسبینڈ نے ان کا تھم ایڈ کر دیا بیچ میں موبائل کے اندر. تو یاد نہیں رہا پھر ہسبینڈ کو اس ایونٹ کے بعد کہ میں یہ تھم جو ہے یہ ڈیلیٹ کروں. تو جب 2-3 دن بعد وہ ایونٹ ساری ریپ اپ ہوئی، مہندی کی اور شادی کی اور نکاح کی، جو بھی وہ ایونٹ تھی، تو اس کے بعد گھر میں لڑائی پڑ گئی. پتہ چلا جی پرچہ ہو گیا ہے مرد کے اوپر حبس بے جا کا اور نفقہ نہ دینے کا، اور مرد جیل میں. اس کا فون آیا، میرے جن دوست کی میں بات کر رہا ہوں. پھر ہم لوگ گئے تو پتہ یہ چلا کہ وہ موبائل دیکھتی رہی کہیں، اس میں میسیجز تھے، میسیجز میں صاف مطلب سیکسٹنگ تھی ساری. تو صاف پتہ چل گیا کہ اس کے تعلقات ہیں. اور وہ گھر گئی اپنے، اس کے گھر والے متمول گھرانے سے وہ تعلق رکھتی تھی. تو یعنی اثر و رسوخ تھا عورت کے گھر والوں کے پاس، انہوں نے مرد کے اوپر پرچے کروا دی. تو وہ بڑا لمبا چوڑا جو ہے وہ ایشو بنا بڑا، کیونکہ ڈاکیومنٹڈ ثبوت ہے. اور جب عدالت میں گئے انفیڈیلٹی کا ڈاکیومنٹڈ ثبوت اور سارا کچھ، اور اس کے بعد کافی زیادہ. لیکن ہمارا لیگل سسٹم آپ کو پتہ ہے وہ پھر سوے کرتا ہے جس کے پاس بھی پیسہ ہے، اثر و رسوخ ہے اس کی طرف. لیکن قطع نظر اس بات کے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز کلچرلی بہت ڈپینڈ کرتی ہے، بہت زیادہ کلچر کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. اس میں نہ عورت کو مارنے کا حکم ہے حدیث شریف میں، نہ ہی قرآن شریف میں. اور حدیث شریف میں جو یہ ذکر ہوا ہے مارنے کے حوالے سے کہ صرف اتنا مارو یا اتنا مارو، وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اگر کسی معاشرے میں، کسی کلچر میں مرد ڈومیننٹ ہے اور وہاں پہ مار پیٹ عام ہے عورتوں کی، تو وہاں پہ بھی حد لگا دی. یہ حکم نہیں دیا کہ تم مارو ضرور، نہیں، یہ حکم نہیں. وَاضْرِبُوهُنَّ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کم از کم میں تو نہیں مانتا کہ اس لفظ کا مطلب ہے اسٹرائک دیم. اس کا مطلب ہے اسٹرائک اے سیپریشن بٹوین یور سیلفس. تو یہاں پہ یہ حدیث ہم دیکھ رہے تھے، اس میں بس یہی ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نساؤنا فتفق نساؤنا یاخذن من ادب نساء انصار. تو کیا ہونا شروع ہو گیا کہ ہماری جو نساء ہیں، ہماری جو عورتیں ہیں، وہ انصار کی جو عورتیں، ان سے یہ کلچرل معاملات سیکھنا شروع ہو گئیں. فصحت علی امراتی، تو میں نے ایک دن اپنی وائف کو ڈانٹا تو فراجعتنی، تو وہ میرے آگے بول پڑی.
تو مجھے مجھے بہت برا لگا. تو اس نے مجھ سے کہا کہ لما تنکر ان اراجعک فواللہ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یراجعنہ، کہ اے عمر میں تیرے سامنے بول پڑی ہوں، تو نے مجھے ڈانٹا، میں تیرے سامنے بول پڑی ہوں، تو اس بات پہ کیوں فکر مند ہو گیا، اس بات پہ تو نے کیوں منہ بنا لیا ہے؟ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز ان کے سامنے بولتی ہیں اس طرح کے معاملات میں، اگر وہ ڈانٹیں تو وہ بھی بول پڑتی ہیں. اور باہر، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ پورا دن پوری رات تک وہ ناراض رہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا ہے کہ احداہن لتہجرہ اليوم حتی اللیل. تو یہ اس حدیث شریف میں باقاعدہ بیان ہو رہا ہے. یہ عجیب سی، ویسے یہ خط ہے، یہ خط مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، یہ کوئی پاکستانی انڈو خط ہے. عربی کے الفاظ پڑھنے میں مجھے مسئلہ ہو رہا ہے. یہ میرے اسٹوڈنٹس دیکھیں تو کہیں سر کیا بات ہے، آپ پھنس گئے. میں حافظ نہیں ہوں حدیث شریف کا، میں تو قرآن کا بھی حافظ نہیں ہوں. یہ اعراب جس طرح لگے ہوئے، مجھے اس طرح اعراب پڑھنے کی عادت نہیں ہے، اس وجہ سے نا یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ حدیث شریف آپ دیکھ رہے ہیں اگر، اور میں آپ کی اسکرینس پہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، تو اس میں باقاعدہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت ان کی جو وائف تھیں، جب حضرت عمر ان سے جھگڑے تو ان کی وائف ان سے آگے بول پڑی، اور جب وہ بولی آگے تو حضرت عمر کو برا لگا. تو ان کی وائف نے کہا کہ آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز تک ان کے سامنے بول پڑتی ہیں اور پورا دن ناراض رہتی ہیں ان سے. تو اس بات پہ حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا. بہرحال آگے چل کے پھر ساری تفصیل ہے. تو بات یہاں کرنے کی ہے کہ یہ تو اس حدیث میں واضح ہو گیا کہ عورت بھی لڑ سکتی ہے، عورت بھی مار سکتی ہے. جس طرح اگر مرد مار سکتا ہے، اگر کوئی عورت ڈاڈی ہے، تگڑی ہے، تو وہ بھی مار سکتی ہے. اسلام کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے مار سکتی ہے. تو پھر معاملہ کورٹ میں پیش ہوگا. اگر عورت نے بھی ایسا مارا، توا گرم اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کو غصہ آیا اور اس نے وہ مارا مرد کے، اور مرد بیچارے کی 32 کے کئی دانت جو ہے وہ نکل گیا، وہ 28 ہو گئی 32 کی بجائے. تو مرد بھی جو ہے مقدمہ لے کے جا سکتا ہے ڈومیسٹک وائلنس کا. آپ لوگوں نے اخبارات میں سنا نہیں تھا وہ جس نے ٹکڑے کر دیے تھے اپنے ہسبینڈ کے؟ اسی طریقے سے اگر عورت پہ ظلم کر رہا ہے مرد، تو وہ بھی معاملہ اپنا کورٹ میں لے کے جا سکتی ہے. اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے جی، ہماری کورٹس میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. خدا را اس بحث کو اس بحث میں نہ لائیں. یہ اصول پہ بات ہو رہی ہے، اصل پہ بات ہو رہی. وہ ہمارے معاشرے میں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. لیکن میں آپ کو شریعت کے حوالے سے یہ بات میں نے آپ کو بتا دی. اب اس میں کوئی صاحب اگر کٹ حجتی کرنا چاہیں، بحث کرنا چاہیں، تو میں حاضر ہوں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. کسی اور سے نہ جھگڑیں، آپ مجھ سے جھگڑ لیں، کوئی ایسی بات نہیں. میں آپ کا جھگڑا سنوں گا. کوئی آپ کا سوال ہے تو کوشش کروں گا کہ اس کا جواب آپ کو دے سکوں. تو بہرحال یہ ایک تو میں نے آپ کو دکھا دی. عاشروہن بالمعروف کا بار بار میں ذکر کرتا ہوں، تو وہ آپ اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ نو ہارم پرنسپل اسلام کے اندر بہت 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 زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل. یہ مار کے حوالے سے میں ذکر کر رہا تھا. یہ مشکات شریف کی 3259 حدیث دیکھتے ہیں، اس کے اندر تھوڑا سا یہ ذکر ہوا ہے، اور یہ جس حوالے سے ہوا ہے وہ بھی پھر عرض کر دیتا ہوں آپ سے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ما حق زوجتی احدنا علیہ، ہم پہ ہماری زوجہ کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو کھائے وہ اس کو بھی کھلائے، اور give her food when you eat, clothe her when you clothe، جو تم پہنتے ہو وہ اس کو بھی پہناؤ. وَتَكْسَوْهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ. اب یہ دیکھیں نا، یہ کیا ہے یہاں پہ اعراب؟ ایک تو یہ جو پاکستانی اعراب ہے نا، إِذَا اكْتَسَيْتَ ٹھیک ہے. وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. تو جب آپ کھاؤ، اور جس طرح کا آپ کھانا کھا رہے ہو وہ اس کو کھلاؤ، اور جو کپڑے آپ پہن رہے ہو، اور جب بھی آپ پہن رہے ہیں، جب بھی اپنے لیے خرید رہے ہو اس کے لیے خریدو، بلکہ اپنے سے زیادہ خریدو. یہ بھی آتا بعض آثار میں. اور وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ، اور اس کو مت مارو، مت مارو، مت مارو. لا تضرب الوجہ،
مت مارو منہ پر، ولا تقبح، اور اس کو ریوائل نہ کرو، یا عام طور پہ یعنی بات بات میں سیپریٹ نہ کرو، ولا تضرب الوجہ، اس کو بالکل قطعاً فیس پہ نہیں مار سکتے آپ، اور لا تقبح ولا تجہر الا فی بیت۔ اب یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر کہیں یہ تو نہیں فرمایا جا رہا کہ مارنا ہے اس کو، یہ تو ان گھرانوں کے لیے بات ہو رہی ہے، اس کلچر کے رہنے والوں کے لیے بات ہو رہی ہے جہاں مرد ایسا کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جب اسلام ہر کلچر کے لیے ہر جگہ کے لیے ہے تو وہ ایسی چیزوں کو بھی ایڈریس کرتا، اس میں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ تمہارا کلچر ہے اور کلچرل نارم ہے، 24 گھنٹے تو شریعت کی پولیسنگ نہیں ہو سکتی نا، تو اگر مار پیٹ ہوتی ہے تو اس طرح مار پیٹ کرو کہ بالکل درد نہ ہو وائف کو، اور بالکل کسی قسم کی اس کو چوٹ نہ لگے، اگر لگے گی چوٹ لگے گی، اگر درد سٹک کے مارنے سے زیادہ والا درد ہوگا تو فوری طور پہ قاضی کے پاس جائے اور مرد کو جیل میں ڈلوا دے، مرد کو جرمانہ کروا دے، ہر طریقے سے عورت کو حق حاصل ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایڈریس کیا جا رہا ہے ان جگہوں کو، ان کلچرز کو جہاں پہ عورت کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے مرد سے۔ تو ایک میں آپ کو یہاں پہ اور حدیث شریف دکھاتا چلوں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور اس سے let this be the conclusion for today's podcast۔ اس کے اندر جب آپ ملاحظہ فرمائیں گے حدیث، تو آپ کے ذہن میں بہت سے جو اشکال ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ میں اس کو زوم کر لوں پھر مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ اعراب کیا لگے ہوئے۔ اذا دعا الرجل امرأته الى فراشی فابت، اچھا نہیں، یہ میں غلط میں نے حدیث جو ہے وہ دوبارہ وہی حدیث میں نکال لی جو پہلے آپ کو دکھائی تھی۔ جو حدیث شریف میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مار سے بھی منع فرمایا ہے، یعنی یہاں تک کہہ دیا کہ بالکل مت مارو، اور جس انداز میں فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہت قابل غور انداز ہے۔ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے کہ آپ اپنی وائفز کو ہٹ مت کرو، یہ دیکھیں، یہ ہے وہ حدیث شریف 6042۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم لعلہ یعانقها، کہ کیسا عجیب بھونڈا شخص ہے وہ جو کہ اپنی وائف کو مارتا ہے، ضرب الفحلی، یعنی اس طرح مارتا ہے جیسے اونٹ کو مارا جاتا ہے، یعنی ذرا زور سے مارتا ہے، اور پھر ثم لعلہ یعانقها، اور پھر یہ امید بھی رکھتا ہے رات کے ٹائم کہ اس کی وائف اس سے پیار سے بولے گی، گلے لگائے گی، اس کو جب بھی پائے گی۔ دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے کہ کتنا عجیب ہے وہ شخص جو اپنی وائف کو مارتا ہے اور پھر بھی اس سے محبت کی امید رکھتا ہے۔ یعنی صاف واضح الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم وائف بیٹر ہو تو تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تمہاری وائف وہ ہو تمہارے پاس اور اس کی خلا ہو جانی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جی وائف ہی جائے، جی وائف ہی جائے، تو بھائی کیا کریں ہم؟ اب شریعت دروازہ کھٹکھٹا کے ہر گھر تو نہیں جا سکتی نا، ہر گھر کے اندر جاسوسی تو نہیں کر سکتی، کسی نہ کسی کو تو بتانا پڑے گا نا، کورٹ تک پہنچنا پڑے گا۔ تو شرعی لحاظ سے بالکل بھی اجازت نہیں ہے وائف بیٹنگ کی کسی بھی صورت، نہ قرآن سے ثابت ہوتی ہے نہ حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ ہاں کلچر کو ایڈریس ضرور کیا گیا ہے، کلچر کے اندر عورت مظلوم رہی ہے، آج بھی ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جنگل کا قانون ہے، میرے ملک میں جنگل کا قانون ہے۔ کتنے ایسے ممالک ہیں دنیا میں، ایون سٹیٹس کے اندر تک عورتیں جو ہیں وہ نہیں بتا سکتی، اگر مرد شراب پی کے گھر آتا اور انہیں مارتا تو وہ کہیں نہیں جا سکتی، کچھ نہیں کر سکتی۔ تو یہ تو معاشرتی خرابی ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام نہ وائف بیٹنگ کو پروموٹ کرتا ہے نہ ہی اس کو پرمٹ کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے سامنے آج بحمدہ تعالی واضح ہو گئی ہوں گی اس ساری پوڈ کاسٹ میں، بلکہ میری ساری گفتگو میں، ساری کی ساری پوڈ کاسٹ کی تمام گفتگو میں اگر کوئی اچھی بات آپ کو ملی ہے تو وہ میرے رب کا کرم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق ہے، میرے اساتذہ کا فیض ہے۔
بزرگوں کی دعائیں. اور اگر کوئی بات غلط آپ تک پہنچی تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس سے رجوع کی توفیق دے، ہدایت دے مجھے سب سے پہلے اور پھر ہم سب کو. اور وہ میری غلطی ہے، میری ذاتی، اس میں نہ میرے والدین کا کوئی قصور ہے، نہ اساتذہ کا، اور نہ ہی کسی اور کا. تو آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ آپ لوگوں نے آج مجھے جوائن کیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.